anybody is welcome with any sort of questions. اچھا جی، ابھی اعلان جو ہوا تھا، اپنے اناؤنسر صاحب نے فرمایا تھا کہ کنسیپٹ آف لائف آفٹر ڈیتھ، تو میری یہ عرض ہے کہ گیا وہ جس سے مزین بدن تھا روح، نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ فرماتا، تو ایک حدیث مبارک ہے رسول کریم کی کہ جب آدمی دفن کر کے میت کو جاتے ہیں تو ان کی کیا بھی میت سنتا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں گے۔ شاید میرا خیال ہے میں نے لیکچر میں اس بات کا ذکر کیا تھا، روح کی سینسٹیوٹی کا ذکر کیا تھا، مگر جیسے اللہ نے قرآن حکیم میں کہا کہ یسألونک عن الروح، کہ یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل روح من امر ربک، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، مگر اس کا علم تمہیں تھوڑا دیا گیا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ علم ارواح میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت شیخ جنید کا ایک قول ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے جب ارواح عالم کا اکٹھ ہوا اور پروردگار نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، تو تمام نے ایک ہی جواب دیا کہ بلا، کہ ہاں ہم پہچانتے ہیں۔ اصل میں روح ایک وہ عنصر ہے اللہ نے جو انسان کے بدن میں رکھا کہ جو عقل اور شعور اور دانش کی بنیاد پر ایک ہر صورت وہ صاحب ایمان ہوتی ہے۔ روح ہر صورت ایمان والی ہوتی ہے تاں آ کے اس پہ ہمارے ذاتی جبلی اثرات اتنے غالب نہ ہو جائیں کہ اس کا جو اعتقاد اور ایمان کا عکس ہے وہ دھندلا نہ جائے۔ روح کے بارے میں اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھتے ہیں ذاتی، تو وہ میں ضرور آپ کو بتا دوں۔ روح کا سراغ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی اس حدیث سے ملتا ہے کہ حضرت آدم کو اللہ نے ذریت آدم ان کی ہتھیلی پہ دکھائی، اور وہ انتہائی باریک ذرات کی شکل میں تھی۔ ظاہر ہے جو ایک ہاتھ پہ لاکھوں بلکہ بلینز اینڈ بلینز آف ذرات آگے ہوں گے، حضرت آدم کا ہاتھ کتنا بھی بڑا صحیح، مگر اگر ساری ذریت آدم ان کے ہاتھ میں ذرات کی صورت میں آ گئی ہوگی، اور ان میں سے کچھ چمکتے تھے اور کچھ سیاہ پڑ گئے تھے، تو حضرت آدم کو افسوس ہوا کہ میری اولاد میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ تو اس وقت جو روح کی نوعیت جو ہمیں نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد روح کے نکلنے کے مناظر میں جو ہمیں نوعیت نظر آتی ہے، جیسے حدیث بھی ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے چادر کانٹوں پر سے گھسٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی کہیں پیچیدہ مقام پر یہ خفیہ طور پر دفن ہوتی ہے، اور اس کے نکالتے ہوئے کچھ اور اس کو نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ اذیت ضرور محسوس ہوتی ہے، اور یہ اذیت ٹیکنالوجیکل بھی ہوتی ہے، اور یہ اذیت جو ہے اسپرچول اور سائیکک بھی ہوتی ہے، یعنی ذہنی اور نفسی اعتبار سے بھی ہوتی ہے اور بدنی اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ یہی جب انسان اپنے اسی روح کے اعمال کے طور پہ جب قیامت کے دن جاتا ہے تو پروردگار فرماتے ہیں، وہی ذرا آدم کی حدیث کو سامنے رکھیے گا کہ یوم تسود وجوہہم یوم تبیض وجوہہم، کہ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں سیاہ پڑ گئے ہوں گے۔ ان ساری باتوں سے جو ایک بات بڑی صاف سامنے آتی ہے کہ روح جو ہے وہ انتہائی باریک ٹیکنیکل چپ کی صورت میں اس پورے باڈی میکانزم میں ہوتی ہے، وہ چپ جو الٹیمیٹلی فائنلی پروگرامڈ ہوتا ہے، اور اس پروگرامنگ میں جیسے ڈی این اے اسٹرکچر کا اگر آپ نے تھوڑا سا پڑھا ہو، جو انسان کا بنیادی تخلیقی اسٹرکچر ہے، ڈی آکسی ربو نیوکلک ایسڈ جو ہے، اس میں ایک کوڈ بھی مخفی طور پہ انسان کی چھپی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسی ڈی این اے کو ایکسپلائٹ کرنے سے آج کل کلوننگ ہو رہی ہے۔
شکل و صورت و شباہت، عادات و خصائص، یہ تمام کے تمام اس ڈی این اے اسٹرکچر میں پوشیدہ اور خفیہ ہوتے ہیں۔ وہ کوڈ جو ہے وہ ہر انسان کی، اگر آپ کے ایک بال یہاں سے اکھاڑ لیں اور اس کو بھی الیکٹرانک چارجز کے ذریعے، تو اس میں سے بھی بالکل آپ کی طرح کا انسان ایک پیدا ہو سکتا ہے۔ کسی سنگل ہیومن انڈیویجول سیل سے وہ تمام کا تمام دوسرا انسان پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بیسک سٹرکچر جو ہے، یا یہ بنیادی جو شاید اللہ تعالیٰ انسان میں رکھتا ہے، یہ انتہائی باریک ذرے کی صورت میں جب روح نکلتی ہے تو اگر آپ نے دوسری حدیث پہ غور کیا تو وہ بھی اسی کی تصدیق کرتا ہے کہ روح نکلتے ہوئے ملائکہ جو ہے اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، اور ایک باریک رومال پر اس کی روح نکالی جاتی ہے، جو کبھی تو بہت بدبودار اور کبھی صاف شفاف اور منور ہوتی ہے اعمال کی نسبت سے۔ وہ چپ جب ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے تو ضرور انسان کو بے پناہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کو بدن سے جدا کیا جاتا ہے، مگر نیکوکاروں میں اور بدکاروں میں اس روح کا اخراج اور اس روح کا جو عمل ہے وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ پروردگار نے فرمایا الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور اگر تو آپ نے یہ سب بلانگنگز ہمارے ارد گرد جتنی ہماری چیزیں ہیں، بہن بھائی رشتے ناطے سے سب ہمارے بلانگنگ ہیں، اگر آپ ایک بات پہ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنا باپ ماں بہن بھائی رشتے نہیں چنتا۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو بھی پیدائش کے وقت یہ بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس گھر میں جا رہا ہے، کون اس کی ماں ہے، کون اس کا باپ ہے، کون اس کا بھائی ہوگا، کون رشتہ دار اعزاء و اقارب۔ اگر ہمیں چوائس دیا جائے کہ ہم اپنی زندگی کے قاعدہ اور قرینے کے مطابق پیدا ہوں تو حضرات سارے آج کل بل گیٹ کے گھر پیدا ہوں گے، جو دنیا کا رئیس ترین آدمی ہے، جس کی 52 بلین US کی سالانہ ڈالرز کی آمدن ہے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں، اللہ نے کچھ ارواح کو اپنے مناسب پیٹرن سے گزارنے کے لیے ان کو مختلف سائزز دی ہوتی، انداز، کسی کو عمارت کے سائز سے گزارتا ہے، کسی کو درمیانے معتدل سائز سے گزارتا ہے، کسی کو غربت کے سائز سے گزارتا ہے۔ وہ روح اس کو رسپونڈ کرتی ہے، وہ روح اس کو رسپونڈ کرتی ہے، اپنے حالات اور واقعات کو رسپونڈ کرتی ہے۔ یہ اس کے ڈی این اے اسٹرکچر کو دیکھیے یا اس کی روح کے بنیادی ایلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کنڈیشنز کے لیے سوٹیبل ہے۔ اسی لیے خداوند کریم نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کبھی بھی کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالتے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھ میں تو اتنی طاقت و قدرت نہیں ہے کہ میں ان حالات کا سامنا کر سکوں، مگر اس کے باوجود مجھے ان حالات سے گزارا جاتا ہے، اس لیے کہ بدن تمام کے تمام ایک طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں۔ تمام بدن آسانی کی خواہش رکھتے ہیں، تمام بدن جبلی خواہشات کی آمادگی پہ ہوتے ہیں، تمام بدن ایک کمفرٹیبل لیونگ مانگتے ہیں۔ دنیا میں جو ذہین ہے اور جو فقیر ہے، جو غریب ہے، جو امیر ہے، اگر ان سب انسانوں کو ہم اکٹھا کریں تو انداز علیحدہ علیحدہ ضرور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی شاعری سے، کوئی بخیلی سے، کوئی بزنس سے، کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی سے، مگر سارے کے سارے اس دنیا میں خواہشات ذات کی کوئی نہ کوئی پیروی کر رہے ہوں گے، سوائے روح کے کہ جو علیحدہ کوڈ پہ قائم ہوتی ہے اور کبھی نہ کبھی نا آسودگی کا اظہار ضرور کرتی ہے۔ یہ وہ روح ہے جو 40 برس کے بعد، کیونکہ 40 برس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا کہ اب وہ زور کی عمر کو پہنچا، اور 40 برس کے بعد ضرور وہ روح جو ہے اپنے تاثرات بے چینی اور اضطراب کی شکل میں انسانوں پہ ڈالتی ہے اور بار بار انہیں اس عہد قدیم سے آشنائی دیتی ہے جو اگرچہ لکھا تو نہیں گیا، مگر چونکہ اللہ کے حضور اس اقرار وفا کی ایک حیثیت موجود ہے کہ الستو بربکم، کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ قالوا بلا،
تو سوائے روح کے اس میسج کو کوئی بھی یاد نہیں رکھتی، اور ایک بلین ایئرز کی وہ ٹیکسٹ جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے، اور وہ اسے بار بار یاد کراتی ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کہ تو غلطی پہ ہے، یا تیرے آثار غلط ہیں، یا تیری مصروفیات غلط ہیں، اور تو نے واپس پلٹنا ہے، تو کسی گیلیکشن لائف کا ہے، تو زمین پہ ایلین ہے۔ تمام حضرت انسان زمین پر ایلینز اور اجنبی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کہیں بھی یہاں کوئی مستقل درجہ یا رتبہ دینے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ قرآن حکیم میں فرمایا مستقر و متاع الہین، تھوڑے دیر کے لیے تمہارا یہاں قرار ہے اور تھوڑا سا یہاں فائدہ ہے۔ فائدہ وہی ہے جو ایک ٹریننگ سے گزرنے کے بعد ایک آرمی آفیسر کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کی صورت میں ملتا ہے، کہ ہر کام کی اہلیت پانے کے بعد جو ایک درجہ اہلیت کو اچیو کرنا ہے، جو تربیت اچیو کرنی ہے، وہی اس زمین میں فائدہ ہے، کہ اللہ نے ہمیں خلیفۃ اللہ فی الارض والسماوات کا رتبہ دے کر ہماری روحوں میں یہ دفن کر دیا کہ تم نے اس درجے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور تم اس زمین پہ جا رہے ہو۔ بدن کو اس کی مخالفت پہ آمادہ کیا، اور یہ مخالفت اس قسم کی ہے کہ جب پروردگار، یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اللہ نے جنت بنائی تو جبریل امی کو کہا کہ تو ذرا دیکھا کہ میری جنت کیسی ہے۔ تو جبریل امی جب جنت کو دیکھ کے آئے تو کہنے لگے پروردگار میں تو حیران و ششدر ہوں، کون ایسا شخص ہے جو اس جنت کی آرزو نہ کرے گا اور اس کے لیے جد و جہد نہ کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا اچھا اب تو میری جہنم دیکھ۔ پھر وہ جہنم دیکھ کے آیا اور کہا ہے پروردگار میں کے خوف سے لرزا و ترسا ہوں، کون ایسا شخص ہے جو تیری جہنم سے ڈرے گا؟ پھر اللہ نے جنت کو مکروہات سے ڈھانپ دیا اور کہا جبریل ذرا پھر دیکھ کے آ۔ اب جو پھر گئے تو فرمایا پروردگار اگر جنت کے ارد گرد اتنی مکروہات، اتنی آلام و مصائب ہیں تو میں نہیں گمان کرتا کہ تیرا کوئی بندہ جنت تک پہنچ سکے۔ اچھا اب دوزخ دیکھ گیا اور اس کو آسائش اور تکرم سے ڈھانپ دیا۔ تو جبریل امی پھر کامتے ہوئے آئے اور کہیں گے اے پروردگار اگر جنت تو نے اتنی خوبصورت چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے تو کون شخص ہے جو اس میں نہ گرے گا؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جبریل امی پکارے کہ اے پروردگار لگتا یہی ہے کہ تیری توفیق اور اجازت سے اور تیری محبت کے بغیر کوئی نہ آلام و مصائب سے زندہ نہیں گزر سکے۔ تو حضرات گرامی روح وہ عنصر ہے انسان جو بنیادی طور پہ خدا سے جدا ہوئی، جس کا تعلق جنت و دوزخ سے پہلے کا ہے۔ جیسے خواجہ مہر علی نے اپنے ایک مصرے میں کہا کہ کن فیکون تے کل دی گل اسا اگے دی پریت لگائی، اور یہ وہ بنیادی عنصر ہے جو انسان کو بناتے ہوئے جب اللہ نے اس کا بنیادی کیسٹ تیار کیا اور بنیادی جین تیار کیا اور بنیادی اس کا جرثومہ رکھا اور وہ سٹرکچر رکھا اور پھر اس کے خون کے ایک ایک ذرے میں اسے رواں دان کیا، اور حضور کی حدیث کے مطابق یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ یہ اٹھایا جائے گا۔ اور سٹرینجلی انف اب بھی جو لوگ 5000 سال کا پہلے کا فاسل جو انہوں نے ری لیو کیا ہے اس میں اسکینڈینیویا میں اور رشیا میں، انہوں نے 7000 سال پہلے سے فاسل سے جین لے کے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اور اس سے انہوں نے مخلوق بنائی ہے۔ انفیکٹ وہ بھی ہمیں یہی بات بتاتی ہے کہ سب سے قدیم چیز جو انسان میں ہے انمٹ، نہ مرنے والی، لا زوال، روح انسان ابدی نہیں ہے، ہمیشہ سے یہ ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے موجود نہیں ہے، مگر ابدی ضرور ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر روح مرنے والی ہوتی تو پھر جنت اور دوزخ کے عذاب مستقل نہ ہوتے، ایک ثواب مستقل نہ ہوتا، ایک عذاب مستقل رہا۔ جسم کا سوال تو جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن، کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے، اسی روح کے لیے یہ سرٹن لاز ایسے پرووائڈ کرتا ہے کہ جو اس کو قید کر کے اس دنیا میں رکھتے ہیں۔ جب اس جسم سے آپ آزاد ہو جائیں
اور روح کے بارے میں جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ یوم تسود وجوہ یوم تبیض وجوہ، اسی پہ عذاب قبر، اگرچہ وہ وجود مٹ جائے گا مگر چونکہ اس کی پوری شناخت اور آگہی مکمل ہو چکی ہے، جیسے کوئی الیکٹرانک پرزہ گرد سے بار بار کے استعمال سے، یا جیسے کار کے اس پہ پسٹن پہ کوئی گرد آ جائے، کالی ریت آ جائے، پیٹرول کے ریزے آ جائیں تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح انسان کے دل پہ 7 ریسیپٹیکلز ہیں، اور یہ 7 ریسیپٹیکل جو سگنل بھیجتے ہیں ذہن انسان کو، ذہن کمپیوٹر کی طرح ہے، اس کا اصل موٹیو جو ہے وہ انسان کا دل ہے، اور یہ ریسیپٹرز جو ہیں خون کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے، ایموشنز کے ذریعے اپنے دل سے آگہی پاتے ہیں۔ اور حضرات گرامی یہ کانسیپٹ خاصا غلط ہو چکا ہے کہ ذہن سوچتا ہے، ذہن سے پہلے دل سوچتا ہے، بلکہ سالز ایکسپیریمنٹ میں، جو بڑے مشہور ایکسپیریمنٹ میں، اسی قلبی کیفیات پہ انہوں نے ورڈزورتھ کے ایک مصرے پہ ریسرچ شروع کی کہ مائی ہارٹ لیپس اپ وین آئی بیہولڈ اے رینبو ان دی اسکائی، کہ کیا کوئی بندہ ذہناً یہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں قوس قزح دیکھتا ہوں تو میرا دل میری پسلیوں میں محبت سے اچھل پڑتا ہے اس رنگ میں؟ تو اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ دل میں خیال بلائنڈ صورت میں آدھے سیکنڈ میں پیدا ہو کر دماغ تک پہنچتا ہے، دماغ کمپیوٹر کی طرح اسے شکل و شبہات، لفظ سب کچھ مہیا کرتا ہے، اور بیسک موٹیوز کو پھر وہ ایک فکر میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، روح اور قلب کا ہمیشہ سے ایک اجتماعی تعلق شروع سے صوفیاء کے پاس رہا، اور اس سے محض مراد یہی رہی کہ دل کی اگر ریسیپٹیوز تاریک ہو جائیں تو یہ روح کا رسپانس ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں یہ بات نہیں ہوتی، ہولے ہولے رفتہ رفتہ ہم اوور لک کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، اپنے دل کی نیچرل فطری اور رستوں کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، عجلت سے، مکر و فریب سے، حسد اور کینہ اور بغض سے نگلیکٹ کرتے ہم ایک مستقل ایٹیچیوڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی بات کو پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں مہر لگانا کہا کہ میں رفتہ رفتہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بعید ہے کہ وہ انسانوں کے باطن پہ بنیادی طور پہ مہر لگا کے نہیں بھیجتا۔ اس کا رحیم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تمام بندگانوں خدا کے لیے وہ نیکی، اچھائی اور ایمان چاہتا، مگر جب اس دنیا میں آ کر، ان مرحلوں میں آ کر جب ہم بنیادی قوانین کو اگنور کرتے ہیں اور خدا کی حدود کو ہم ٹاپنا شروع کر دیتے ہیں، اور حضرات گرامی سب سے بڑا جو روح پہ المیہ وارد ہوتا ہے وہ خدا کا انکار ہے، اس لیے کہ روح اسے شہادتاً دیکھ بیٹھے، روح کی اللہ پہ نظری شہادت موجود ہے، جس طرح پورے انسانوں، میکرو انسان، پوری نسل انسان میں ایک فرد کی شہادت اللہ پہ ضروری تھی، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، کہ وہ انہوں نے اپنے اللہ کو دیکھا اور انہوں نے نظری شہادت سے اسے دیکھا، کیونکہ زبان کی شہادت حضرت موسیٰ تک پوری ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلام اللہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کلام کی حد تک تو انسان حضور سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ جبرائیل امین کی شہادت بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ چکی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اب صرف ایک شہادت رہتی تھی کسی انسان کی نظری اور بصری شہادت کی، وہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے وجود پہ ہر دلیل مکمل ہو۔ جب ایک انسان اپنی زندگی میں ایمان کی سٹرگل شروع کرتا ہے تو دراصل وہ بھی بصری شہادت کے لیے تڑپ رہا ہوتا، باوجود ذہنی اور عقلی ایمان کے، باوجود بے پناہ کوششوں کے جو ہم اس پہ اعتقاد کے لیے کرتے، جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر بھی ہم ایک نظری شہادت کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ اور یہ سوال بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ کسی کو نہیں دیکھا اس لیے اللہ ہے کوئی۔ تو حضرات گرامی،
حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب اچھے بھلے ایقان کی منزل سے اور دلیل غالب کو حاصل کر لی، آرگومنٹ حاصل کر لی، تو پھر بھی حضرت ابراہیم نے کہا وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا؟ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کہا تجھے ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، کہ ایمان تو ہے، ذہنی طور پہ تو ٹوٹلی کنونسڈ ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر مجھے دل کا اطمینان چاہیے جو شہادت نظر مانگتا۔ پھر اللہ نے اسے شہادت عطا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک پیغمبر کو دیکھتے ہیں کہ براہ راست نظری شہادت طلب کر حضرت موسیٰ کو، اس کے جواب میں اللہ کا اور جواب تھا۔ آقا و کائنات کو اللہ نے کسی اس مسئلہ سوال میں نہیں ڈالا۔ جیسے ایک بڑی خوبصورت اقبال کا بڑی خوبصورت شعر ہے کہ تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی، کہ تجھے کلیم نے اپنا تیرا دیدار مانگ لیا تو اس کا جواب تو نے آگ برسا کے دی۔ تو بر کلیم میں بے تحاشا آتش ریزی، تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئے، مگر دوسری طرف یہ حال ہے کہ تو ایک شمع یتیم پر پروانے کی طرح خود اترا ہے اور انہیں اپنے دیدار سے مشرف کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ مائکرو کاز میں وہی عمل ہمارے اندر جاری رہتا ہے، اور ہم بھی تجسس سے گزرتے ہوئے بالآخر اسی سوال تک پہنچتے ہیں، ایمان کے مراحل سے گزرتے ہوئے پھر اسی مقام تک آتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان خدا کو دیکھ سکے؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اللہ کو دیکھ سکوں؟ خواب میں تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اس پیٹرن میں بڑے سارے، مگر کیا ہماری نظری شہادت اس قابل ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں؟ حضرات گرامی، آج کے زمانے میں یہ کام بڑا آسان ہو گیا، اور روح کی سنجیدگی اور روح کی اس طلب کہ جو ایک اہل فراق کی سردار ہے روح، جدا ہونے والوں کی اس سے بڑی جدائی کوئی نہیں، اور روح کی چونکہ محبت ازلی پروردگار عالم سے ہے، اسی کی طرف وہ پلٹنا چاہتی ہے، تو سب سے زیادہ غم خدا کا ہمارے بدن میں کھانے والی روح ہوتی ہے۔ بدن کو تو اللہ سے کوئی سروکار نہیں، مگر بدن ہمارے فور برین کے ساتھ چمڑا ہوا ہوتا ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ باڈی ہے۔ پروردگار نے قرآن میں کہا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، کہ ہم نے کوئی زمین پہ حیات والا ایسا نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما ہوا۔ حضرات گرامی، بڑی گہری اور خوبصورت آیت ہے کہ خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، ہم نے ہر ذی حیات کو ماتھے سے تھاما۔ اصل میں جس چیز کے پاس برین ہے اس کے پاس ایک حصہ غور و فکر کا ہے، فیصلہ کرنے کا ہے، پورے نروس کنٹرولز کا ہے، وہ صرف اور صرف فور برین میں ہوتا ہے، اس ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور یہاں سے خداوند کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ایک ریموٹ کنٹرول ہمیشہ تم سب لوگوں پر، سارے جانوروں پر، تمام ذی حیات پہ اللہ کا ایک ریموٹ کنٹرول جاری و ساری ہے، اور یہ ریموٹ کنٹرول جو ہے اللہ اس کے ذریعے واقعات و حادثات کو ترتیب دیتا ہے۔ مثلا کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ نہیں کرنا چاہتا، خواہ کتنا تیز چلے، خواہ کتنا بے احتیاط چلے، وہ قطعاً ایکسیڈنٹ نہیں کرنا چاہتا اگر اس کا فور برین اللہ کے قبضے میں۔ اسی طرح کوئی دوسرا بندہ جو ہے اس ایکسیڈنٹ کے سامنے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بچھو کاٹنے میں اسے کوئی لذت نہیں ہوتی، کوئی سانپ جو ہے وہ آپ کو کبھی نہ کاٹے اگر خداوند کریم نے ان واقعات کے ذریعے ان پہ ایک ریموٹ کنٹرول ایکسرسائز نہ کرے تو۔ اور اسی لیے یہ حیات جو ہے یہ مختلف حادثات کو جنم دیتی ہے، اس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے جنم دیتی ہے، اور روح وہ ہمیشہ ازلی اور ابدی ہو کے وہ اسی ویژن کو تلاش کرتی ہے جو اللہ نے اسے کبھی بخشا تھا۔ اب یہ روح انسان کے بدن میں اس بے چینی اور اضطراب کو شکلیں دیتی ہے، صورتیں دیتی ہے،
مگر جب پورے اعمال یا ٹوٹل انوالومنٹ جبلی اقدار کی پیروی سے اس پہ بالکل اسی طرح زنگ چڑھتا ہے جیسے کسی بڑے فائنسٹ الیکٹرانک آلے پر دھند یا کاربن جم جاتی ہے اور یہ فنکشن کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس میں مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس ڈی این اے سے اوپر ابھی ایک آخری تحقیق آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ سائنسدان باتیں وہی کرتے ہیں جو اللہ کی ہر بات کو ثابت کرنے کی کوشش ہے، کہ ہمارے ایک تصور سے بھی کروموزومز میں فرق پڑ جاتا ہے جو ڈی این اے جن کے اوپر ہوتا ہے، کہ ایک خیال اگر بدل جائے تو ہمارے کروموزوم جو ڈی این اے کے 23 یا 25 یا 27 جتنے بھی کروموزومز ہیں ان کی ترتیب میں فرق پڑ جاتا ہے، یعنی ایک خیال سے وہاں اثر چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان گناہ و ثواب کرتا ہے اس کا اثر براہ راست ان کروموزومز پہ جا کے اس ڈی این اے سٹرکچر پہ پڑ رہا ہوتا ہے، اور ڈی این اے سٹرکچر کے اندر بھی ابھی اس کو اس طرح تو بریک اپ نہیں کیا گیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سے باریک تر انسانی باطن میں کوئی نہیں ہے۔ تو عین ممکن ہے جیسے اللہ حدیث رسول ہے کہ انسان 3 مرتبہ کی موت پہ قادر ہوگا، 3 مرتبہ مرنے کے بعد انسان کو زندگی دی جا سکے، اور حدیث نے ہمیں بتایا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دجال جو خدائی کا جھوٹا مدعی ہے وہ ضرور اس قابل ہو جائے گا کہ 3 مرتبہ بھی اگر کوئی مرے تو اس کی موت پہ قادر ہو جائے گا۔ دوسرے اسی سٹرکچر کی مدد سے جو کلوننگ وغیرہ ہو رہی ہے انسانی اعضاء کی ریپلیسمنٹ بڑی آسان ہو جائے گی۔ ابھی تک تو صرف یہ ہے کہ وہ پوری کلوننگ ہوتی ہے، مگر آگے چل کر عین ممکن ہے کہ وہ اس قسم کی کلوننگ کرنے کے قابل ہو جائے کہ اگر کسی کا پھیپھڑا ختم ہو گیا تو خالی کلوننگ سے پھیپھڑا بنایا جائے۔ ابھی وہ سکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آنے والی صدیوں میں موت کا یہ تصور جو ہمارے ہاں رائج ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے موت کا ذکر کر دیا، بہت ساری باتیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں، اللہ کے منہ میں ہم خود ڈال دیتے ہیں۔ اللہ میاں نے قرآن میں یہ کہا کہ کیا ان یہودیوں سے پوچھو کہ یہ اگر 1000 سال تک جئیں گے تو کیا مریں گے نہیں؟ تو اللہ نے تو موت کو ایک ایسی فائنلٹی قرار دیا ہے کہ جو چاہے آپ کتنا عرصہ بھی زندہ رہیں، 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہے، اور قرآن میں لکھی ہوئی 937 برس تو حضرت نوح کی بھی آئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان ایسی سٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اس سے بے اعتقادی اور بے یقینی لازم نہیں آتی۔ ہم اپنی عمر کے گئے گزرے معیار کو دوبارہ حاصل کر لیں گے، مگر پھر وہی جو اللہ بات کہتا ہے کیا تم 1000 سال تک جیو گے تو مرو گے نہیں، کہ تمہیں جینے کی تو اجازت ہے۔ اب بھی یورپ کی ایوریج ایج ہم سے 20-30 سال زیادہ ہے۔ اگر حالات اور سرکمسٹانسز ویسے کنڈیشن کر دیے جائیں تو یقینی بات ہے کہ یہاں کے بھی حالات اس طرح ہو جائیں تو عمر انسان میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی بات وہاں قائم ہے کہ اگر تم کتنا عرصہ بھی جی لو، میں نے موت کو اس عرصے میں مقرر کر دیا کہ تم نے مرنا ضرور ہے۔ یہ تمہیں نہیں کہا۔ ابھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ کیا تو میرا بھائی زندہ کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں زندہ کر سکتا ہے، اور پھر وہ اسے زندہ کرے گا۔ تو اصحاب رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا حضور گرامی کیا یہ وہی انسان ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ روح منقسم نہیں ہو سکتی، روح تقسیم میں نہیں جا سکتی۔ یہ وہ شخص ہے جو روح نہیں ہے، مگر جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ ڈی این اے سے ریفائنڈ پارٹیکل روح ہے جو اللہ تعالیٰ ایک سنگولر کیپیسٹی میں انسان میں کہیں رکھتا ہے، کیونکہ ڈی این اے ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، انسان کے بدن دوسرا۔ تو حضور فرمایا نہیں، اس کی مثال ہوگا، یہ جو نیا انسان ہے اس کی مثال ہوگا۔ اس حدیث کی بنیاد پر کلوننگ سے 6 مہینے پہلے سیالکوٹ میں ایک سپیچ میں میں نے وہاں یہ یقین سے کہا تھا کہ انسان کا ہم شکل یا ہم ذات بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے پورا کیا کہ آفٹر 3 یا 6 months کلوننگ آ گئی۔ ناؤ اسی حدیث کو دیکھتے ہوئے
یہ یقین آتا ہے کہ انسان کم از کم 3 مرتبہ موت پہ قابو پا لے گا. کہ ایک شخص دجال کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا, تو مجھے مار اور زندہ کر. وہ اسے مار دے گا اور اسے زندہ کرے گا. پھر وہ اسے کہا کہ اب تو نے ایک دفعہ تو نے کر لیا, پھر مجھے مار کے دکھا اور زندہ کر. وہ پھر اسے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. پھر اس نے تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہی عمل کیا اور پھر وہ اسے زندہ نہیں کر سکا, پھر اسے زندہ نہیں کر. اٹ مینس کہ ابھی انہوں نے لائف جینیٹکس کی ریسرچ کی ہے, 150-200 برس کا ایک جین ڈسکور کر لیا. اگر آپ غور کریں تو انسانی باڈی میں سائنسدان وہ جین تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ڈکے نہیں ہوتا, روح کے علاوہ جو ڈکے نہیں ہوتا, جو مرتا نہیں. ہمارے علم میں جو واحد چیز انسان کے بدن میں نہیں مرتی ہے وہ روح ہے. مگر کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں انسان یا جینیٹک انجینئرنگ اس جین تک پہنچ جائیں گے جو ایٹرنل ہے؟ اینڈ ممکن ہے ہمارے بلینز آف جینز جو ہیں ان میں ایک جین ایسا ہو. اب دیکھیں نا, آپ ایک سیل کو نکالنا کتنا مشکل ہے باڈی سے, پھر اس سیل میں ہزاروں سیل ہوں گے تو ان میں سے نکالنا, پھر ہمارے کروموزومز کے ڈی این اے سے, پھر اس کے بعد یہ پورے ملینز آف جینز, 10 یا 12 لاکھ جینز میں سے ایک جین کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر فرشتے پتہ نہیں کس آپریشن سے نکالتے ہوں گے, ایک انویزیبل پروسیس سے. تو یقیناً وہ ایٹرنل جین جو ہمارے اندر موجود ہے, جو روح کہلاتا ہے, جو ایٹرنل ہے, اس کا نکالنا بڑا دشوار ہوتا ہے اور وہ کبھی نہیں مرتا. ہو سکتا ہے اگر سائنسدان اس تک کبھی پہنچتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر پکا دعوی خدائی میں چلا جائے گا. امکان اس لیے موجود نہیں ہے کہ 10-20 برس تک ہمیں دنیا آگے بڑھتی نظر نہیں آتی. سر, روحیں جو ہیں وہ عالم برزخ میں بھٹک رہی ہیں یا ان کے لیے کوئی خاص مقرر جگہ ہے؟ اگر وہ بھٹک رہی ہیں, وہ یہ جستجو کر رہی ہیں کہ کسی جسم کے لیے وہ جستجو کر رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ تناسخ یا آواگان, جیسے کہ رگ وید, ہندوؤں کی ایک کتاب ہے رگ وید یا یشر وید یا دوسری ویدوں میں یہ ہے کہ ایک روح جو ہے جون, وہ اسے کہتے ہیں کہ 100 جونیں بھوگ کر پھر وہ انسان کے جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں. تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے کہ اقبال نے بھی کہا کہ جاویداں پہ ہم دماں ہر دم رواں ہے زندگی, تو زندگی تو چلتی پھرتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح جو ہے وہ ایک جگہ متعین نہیں ہے بلکہ چلتی پھرتی رہتی ہے. اس پر وضاحت فرمائیں. جناب محترم, اللہ کا نظام, اگر امریکہ کے نظام سسٹمز اتنے اچھے ہیں تو اللہ کا نظام اتنا بے ترتیب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ آواگان بہت لحاظ سے غلط ہے, اصولی اور عقلی لحاظ سے غلط ہے. وہ ہزاروں روحوں میں تو نہیں, مگر ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق روح 7 جنموں سے گزرتی ہے, اور یہ عقیدہ کرما سے وابستہ ہے, کرم سے. کرم آواگان کی بنیاد ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک شخص بد اعمالیوں میں مصروف ہے تو اسے سزا کے طور پر دوبارہ دوسرے جسم میں بھیجا جائے, جو سزا کاٹے گا, جب وہ وقت پورا کرے گا اس پہ دوبارہ ججمنٹ دی جائے گی کہ کیا اس نے کرم بھوگ لیے یا نہیں, پھر اس کو دوبارہ بھیجے. تو 7 جنموں تک یہ سائیکلک لائف کا کانسیپٹ ہے کہ زندگی 7 سائیکل سے گزرتی ہے. اس پہ سب سے بڑا جو اہل نظر کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم انسانی دماغ کو دیکھیں اور جانور کے دماغ کو دیکھیں تو وہاں شعوری گرفت نہیں, فیصلہ کریں کسی. اب تو یہ حتمی بات روشن ہے کہ انسان کے برین میں اور جانور کے برین میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس میں فیصلہ کرنا, اٹھنا, بیٹھنا, جاگنا, سوچنا, پڑھنا, لکھنا, یہ صلاحیت انسٹنکٹیو لیول پہ جانور میں ہے, اس میں نہیں ہے. فار ایگزامپل, گناہ اگر میں نے کیے تو وہ بلی بیچاری کیوں بھوگے جو میرے جنم میں دوبارہ آئے گی, اس کی کوئی ریزن نہیں. اور جب اس بلی کو شعور ہی نہیں ہوگا کہ میں کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں جو میں انسانی حیثیت سے کیے, تو پھر اس پہ یہ
سوال لاگو نہیں ہوتا کہ کرم جو ہیں کسی ایسی صورت میں، پتھر کی صورت میں یا جانور کی صورت میں، وہ ایکویولنٹس نہیں بنتے. یا تو یہ ہوتا کہ مجھے ہی بحیثیت انسان کے 7 مرتبہ بھیجا جاتا، اور اگر مجھے پہلے بادشاہ بنایا گیا تو دوسرے جنم میں چپڑاسی بنایا جاتا، پھر تیسرے جنم میں مجھے ریڑھا بان بنایا جاتا، چوتھے میں اور کیا گزارا جاتا، مشقت میں ڈالا جاتا. بادشاہ کی تو یہی سزا ہے کہ اسے 7 پستر حالتوں میں گزارا جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک انسان کو کتے بلی چھچھوندر کی شکل میں آپ گزاریں گے تو وہ قتل کوئی پیرٹی نہیں بنتی. اگر صرف جسم کو سزا دی جا رہی ہے تو وہ بھی ایک غیر معقول سا نظریہ ہے کہ جسم بیچارہ تو آج کل کی تحقیقات کی روشنی میں صرف اس مینٹل ایٹیچیوڈ کا تابع ہوتا. باقی رہا اس کی یہ جو آپ نے پہلے بات کی کو حضور گرامی مرتبت نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ بری روحوں کو قید کیا جاتا ہے اور وہ سزا سے پہلے بھی ایک دور سزا سے گزرتے ہیں. اسی لیے حدیث رسول ہے کہ جو مر گیا اس پہ قیامت قائم، اور جس کو یقین تھا کہ اس نے کفر کیا وہ دعا کرے گا تمام عمر قبر میں، یا اللہ قیامت کبھی قائم نہ ہو، کہ قیامت کبھی قائم نہ ہو. اور نیک لوگوں کی روحیں قبر میں دعا کریں گی کہ اللہ کب قیامت ہو اور ہم اپنے اپنے مقام جنت کو پہنچیں. وہ اور برا آدمی یہ خواہش کرے گا کہ قیامت کبھی نہ ہو، اس لیے کہ جو عذاب مجھے اب ہے وہ کم ہے، مگر جو نظر آ رہا ہے وہ بہت ہے. تو اس لیے جناب والا ایسی کوئی بات نہیں. تمام بدروہیں ایک ایسے بدروہوں تو میں نہیں کہتا، وہ جو خدا سے غفلت کا یعنی سزاوار ہیں، ان کو ایک ایسے مقام میں قید کیا جائے گا جس کا نام سجین ہے. اسے مقام سجن سے سجین کہ چھوٹے چھوٹے بے شمار ایسے مقامات اللہ نے رکھے ہوئے ہیں جہاں گریڈز آف ارواح ایسے لوگ قید کیے جائیں گے. اور جو نیک لوگوں کی روحیں ہیں وہ بلند و بالا مقامات پہ ایسی جگہ رکھی جائیں گی جنہیں الیجین کہتے ہیں. دونوں ناموں سے ہی ظاہر ہے کہ ایک قید میں رکھے جائیں گے اور ایک آزاد رکھے جائیں گے، ایک علو مرتبت میں رکھے جائیں گے اور ایک پستی مقام میں رکھے جائیں گے. یہ جس کو برزخ کہتے ہیں یہ 2 مقامات پہ مشتمل ہے، ایک کو برزخ کبریٰ اور ایک کو برزخ صغریٰ کہتے ہیں. برزخ ایک ویٹنگ روم ہے، اصل میں برزخ کو ایک عارضی سا مقام ہے، ایک ویٹنگ روم ہے جو پتہ نہیں کتنا بڑا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، جس میں بالکل دنیاوی نقشہ ہے. جو آپ یہاں کرتے ہیں وہاں وہی ہوتا ہے، ہر چیز اسی طرح ہے، دکانیں سجی ہیں، گھر بار لگے ہوئے ہیں. اور جو روح اپنی غیریت مقام سے نکلتی ہے تو برزخ میں 2 مقامات ایسے ہیں جن میں وہی فنکشن ہوتے ہیں جو آپ نے زمین پہ آ کے کرنے ہوتے ہیں مثالی اعتبار سے. اس کو عالم مثال بھی کہا جاتا ہے. اور بقول ولیم جیمز کے بہت بڑا بابا سائیکالوجی سے کہتے ہیں کہ میں اب بھی ایک ایسے جہان کی آوازیں سنتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ میری طرح کوئی دوسرا بھی ہے جو کسی دوسرے مقام پر کام کر رہا ہے. اور جب یہ اینٹائی میٹر کی فلسفی آئی تو یہ سائنسدانوں نے قیاس پیش کیا، کچھ سائنسدانوں نے یہ قیاس پیش کیا، یہ آپشن رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسری دنیا ہے وہ تمام تر اینٹائی میٹر کی بنی ہو، اینٹائی پروٹون کی بنی ہو. چونکہ اینٹائی میٹر جو ہے وہ ابھی تک ان کے مکمل گرفت میں نہیں آیا تھا، اور بڑی دیر کے بعد ایک رشین سائنٹسٹ نے اسے تھوڑا سا ایفیکٹولی متشکل کیا، مگر اصولاً وہ ابھی تک اینٹائی میٹر پر ریسرچز آگے نہیں بڑھی. تو یہ کہا جاتا ہے سائنسدانوں کے درمیان بھی یہ تھیسس ایک ایگزسٹ کرتا ہے کہ اینٹائی میٹر کا ایک پورا جہان موجود ہے جو بالکل ہماری کاپی ہے، بالکل ہماری طرح. فرق اتنا ہے کہ جن ارواح نے آسمان سے آنا ہوتا ہے جب ان کے کارڈ ایشو ہو جائے، حضرات وہاں کارڈ ایشو ہوتا ہے جانے کے اور آنے کے. میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ سب سائنسدانوں سے بڑا سائنسدان ہے، حکیم اور علیم ہے. زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی حکمت کا ایک مائنر پیٹرن ہوتا ہے. اگر آج آپ کمپیوٹر سے کام کر رہے ہیں تو آسمانوں پہ اس سے پتہ نہیں کتنا بڑا سوفسٹیکیٹڈ
کتنا ہائی سفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر لگاؤ، صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے قریب 3 معانی تک پہنچیں۔ میں موت کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو پورا انداز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت ایک بہت بڑے درخت کی طرح، پھر جب کسی نے اس کے نیچے ملائکہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر جس سے کسی نے مرنا ہوتا ہے تو ایک پتا وہاں سے گرتا ہے، اس پہ مرنے والے کا نام، پتہ، صلاحیت سب کچھ لکھی ہوتی ہے۔ ملائکہ اسے اٹھاتے ہیں اور روح لینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اسے، چونکہ حضور گرامی حدیث میں بڑی متشابہات ہیں قرآن کی طرح، مگر قرآن کی متشابہات ہر زمانے میں لینگویج برقرار رکھتی ہیں، وہ چینجیبل نہیں ہے، مگر حدیث کی متشابہات کو ہمیں انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ متشابہات اس زمانے میں ہی ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو اگر تھوڑا سا آپ اس کو ایک سپر کمپیوٹر کر دیں تو بہت بڑا کمپیوٹر ہے جس کے نیچے ایک ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں باری باری چوز اینڈ پک کے لیے، اوپر سے کارڈ پرنٹ ہوتا ہے، پتہ ہی تو ہے، اس پہ نام، پتے سب کچھ لکھے ہوئے ہیں، وہ نیچے سے اٹھاتے ہیں اور لے کے چل پڑتے ہیں۔ اس کمپیوٹر میں کبھی کبھی خطا کا ایلیمنٹ کا امکان ہو جاتا ہے، وہ اللہ نہیں ہے، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے سارے سسٹم میں ایک آدھ گڑبڑ نہ چھوڑ دی ہو، تو پرفیکشن تو اسی کو ہے۔ جیسے ہم انسانوں میں یہ سب سے اعلیٰ مخلوق تھی مگر بے شمار امپرفیکشن چھوڑ دی، تو پرفیکشن اللہ سے باہر مشکل نظر آئے گی آپ کو، اس طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی پیغمبران قدس سے بھی اجتہادی خطا ہو جاتی تھی۔ تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں، ہمارے شہر میں ایک صاحب تھے، تو یہ واقعہ میں نے تصدیق کرنی چاہیے اس سے بالآخر پتہ لگا کہ کافی حد تک یہ واقعہ سچا ہے، اور اس کی چونکہ روایت بن گئی۔ ایک کنواں ہے ہمارے ڈھوک، اسے وہ حیات علی کہتے ہیں، اس میں کنواں کھدا ہوا ہے، اور وہ مفت لوگوں کو پانی وانی پلانے کا سارا ادھر گجر خان میں بڑا مشہور ہے یہ واقعہ۔ But I thought it was a story. When I went deep into the research and I asked everybody belonging to him, تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات سنائی، وہ میں آپ کے پیش نظر ہے کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہے بعد الحیات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حیات علی ایک دن اچانک مر گیا، اس نے کنواں شواں نہیں کھودا ہوا تھا اس وقت، تو مر گیا۔ مرنے کے بعد لوگ رونے دھونے آئے اور پھر بالآخر وہ اس کو دفنانے کے لیے لے چلے۔ جب وہ تختے پہ تھا تو اس کے کان کی لو ذرا ہلتی نظر آئی، تھوڑی دیر کے بعد باقی اعضاء ہلے جلے اور وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تو اٹھ کھڑا ہو کے اس نے پہلی بات وہ جلدی جا کے مانکیالے دے حیات علی دا پتہ کرے، جلدی جا کے مانکیالے دے حیات علی دا پتہ کرے۔ تو لوگوں نے کہا تجھے ہوا کیا؟ وہ تو اٹھتے ہی پتہ نہیں کس بندے کا پوچھنا، پاگل تو نہیں ہوگا؟ نہیں جلدی جاؤ مانکیالے دے حیات علی دا پتہ کرے۔ So people went over there، تو پتہ لگا کہ وہاں حیات علی جو تھا وہ ایک کوبلر تھا، وہ اسی وقت مر چکا تھا جب سے یہ زندہ ہوئے۔ اب لوگ واپس آئے، انہوں نے کہا یار یہ راز کیا ہے، کوئی پکا پتا؟ انہوں نے کہا بات یہ کہ یار میں تو مر گیا تھا، تو میں نے 2 بندے لے جان رہے سن ایک صحراج، میں نے بڑی سخت پیاس لگی تو میں کہ یار پانی تے پلا۔ انہوں نے کہا تینوں پانی پلائیے، ذرا یاد کر زندگی کسی نے پانی پلایا ایسے؟ انہوں نے کاغذ واغذ دیکھے جو کہتے ہیں یار انہوں دودھ دا گلاس دے، کیوں کہ یار اس نے خدا واسطے ایک باری دودھ دا گلاس کسی نے دیتا سی، انہوں دودھ دا گلاس دے۔ سو کہہ رہے جی میں نے انہوں دودھ دا گلاس دیتا، I took it، اور اسے لے سہراج جو ایک مجھ گاں آگئی انہوں نے چویا ایک دودھ دا گلاس میں لے کے میں نے آخر ایک بڑے وڈے دفتر تک، جس طرح تاڑے دفتر ہوندے نے اس طرح دفتر تک، اوتے صاحب بیٹھا جو نے ویکھ دیں او نالائکو اے پاگلو اے کی غلطی کیتی ہے، ایک انہوں لے آئے ہو خجرار ہے گزر خانہ یاد ہے، نہیں یہ تو مان کیا لے ہوندہ ہے یاد علی جدے آرڈر ایشو ہوئے سے۔ وہ کہنے لگا جناب اس طرح میں نے کہ جا یار تو واپس آگی وقت بساڑی ہے میں جواب طلبی کرا دے گا تو تدوں دا اٹھ کے ہے پہلا کم میں کیتا گو کھڑوایا تے سرانے میں گیا جڑا لنگے پانی پیا، جڑا لنگے پانی۔ تو اس قسم کے واقعات ایسے ایگزسٹ کرتے ہیں
اصل میں یہ واقعات امپرفیکٹ نہیں ہوتے. فرینکلی ٹیلنگ یو، یہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہوتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سراغ جو ہے اندر جاتی ہوئی پراسرار گلیوں کا بھی پا جائیں، اور تاکہ آپ کے شعور میں اس قسم کے واقعات کوئی روشنی، کوئی جلاش. میں نے کہا نا اللہ پرفیکٹ ہے، اس سے خطا نہیں سرزد ہو سکتا، مگر وہ کہیں نہ کہیں یہ لکوناز اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ تعلیم کا باعث بنے. اور یہ فورتھ ڈائمینشنل واقعات ہیں، جیسے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں آیا، مگر انسان ان واقعات سے مطلب جلدی اخذ کرتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کر رہے تھے، تو پھر حضرت خضر نے کہا یار علم کا ایک اصول ہے کہ کیف تصبر ما لم تحط بہ خبرا، تجھے صبر کیسے آئے، تجھے علم جو نہیں. تو جتنا انسان کا علم، واقفیت اور برزخ کبرا اور صغرا کا بھی یہی عالم ہے کہ آنے والی روحیں وہاں وجود پاتی ہیں وزن کے بغیر، جانے والی روحیں وجود چھوڑ کے جاتی ہیں سراپے کے ساتھ. تو وہ ایک ویٹنگ روم ہے جہاں آنے والی روحیں اپنے کارڈ ہاتھ میں لیے نیچے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جانے والی روحیں جو ہیں وہاں جا کے اگلی منزلوں کی تعین کا انتظار کرتی ہیں. وہاں تو قطعاً کوئی بے ترتیبی نہیں. آپ دیکھیں ایک امریکن سسٹم میں نہیں تو وہاں کیسے. میں نے جہاز پہ جانا تھا، ہم لوگ ان کے سسٹم پسند، ان کا علم جو بھی ہے غارت گری ہے، ایمان و دین ہے، آخر دجال ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو آپ یعنی مجھے وہاں کچھ واقعات نے اس لیے حیران کیا کہ انسان سسٹم کتنے اچھے کر سکتا ہے، جو ہمیں بے چینی اور یعنی اس لیے ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی تھوڑا سا ترتیب و تنظیم آ جائے. امریکن والا نہیں، خدا کی طرف سے، تو ہم بھی کچھ اس قسم کی ترتیب و تنظیم پا جائیں کہ ہمارے سسٹمز بھی درست ہو جائیں. تو میں نے ایک ٹکٹ بک کرایا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ٹکٹ تھا نہ کچھ. میں انہوں نے کاغذ واپس مجھے بھیجا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کمپیوٹر نمبر آپ یاد کر لیں، آپ جائیں. میں وہاں ایئرپورٹ پہ اندرونی خانے تھا، ایئرپورٹ پہ چلا گیا، اور تھرو آؤٹ میں سوچتا رہا میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایک نمبر واٹ وڈ دے ڈو. جب میں وہاں ان کے گیٹ پہ پہنچا جہاں سے جہاز رخصت ہوتا تھا، تو وہاں میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پاس تو یہی کاغذ ہے بس، اور تو کچھ نہیں ہے اس پہ. نمبر یو گاٹ نمبر، گیو می دی نمبر. انہوں نے فوراً ٹک کیا، کہا یا یو گاٹ ٹکٹ، یو گاٹ ٹکٹ، بیٹھے. اسی وقت اس نے کارڈ بنا کے میرے حوالے. بٹ دس امپریشن، یہ وہ امپریشن نہیں ہے جسے آپ سمجھتے، یہ وہ امپریشن ہے جو ہمیں اپنی بربادی کا دکھ دیتا ہے کہ اس پہ تو زور نہیں لگتا، اس پہ تو زور نہیں لگتا، اس کے لیے تو مال نہیں چاہیے، ٹریفک ٹھیک کرنے کے لیے تو مال نہیں چاہیے، ایک آدمی کی سینس آف ڈیوٹی چاہیے. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. میں دیکھیں ایک جگہ گیا، وہاں لکھا ہوا تھا، دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے ہمارے انہوں میں، کتنا فرق ہے کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا یہ ہاتھ نہ دھونا خلاف قانون ہے، ناٹ واشنگ ہینڈ از انلیگل، یہ اوپر لکھا ہوا تھا. جب میں نے وہاں دیکھا تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ انہوں نے یہ صفائی کے لحاظ سے نہیں لکھا، خوف سے لکھا، بیماریوں کی وجہ سے. یہ جو انلیگل انہوں نے لکھا ہے یہ اس لیے کہ اگر تم ہاتھ نہیں دھو گے مرض پھیلے گا، بیماری ایڈز وغیرہ یہ ہزارہ بیماری. ان کے دل میں زندگی کی اتنی محبت ہے، جان کا اتنا خوف ہے کہ انہوں نے اوپر لکھا ہوا تھا ناٹ واشنگ ہینڈز انلیگل. میں نے اپنا سوچا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے حصے صفائی رکھتا ہو. کوئی ایسا ہے جو ٹوائلٹ سے نکل کے ہاتھ نہیں دھوتا، منہ نہیں دیتا، کلی نہیں کرتا. تو جو ہمارے پاس نیچرل ہے ان کے پاس ان نیچرل ہے. بٹ سی the same thing doesn't happen on the roads. وہی چیز سڑک پہ نہیں ہوتی. اپنے گھروں کی صفائی کے بعد سب سے پہلا ایمان یہ ہے کہ اگلے کے گھر کا دروازہ کیسے خراب ہو. گند کہاں ہر ممکنہ ایسی جگہ پھیلائیں جہاں کثرت سے لوگ گزرتے. اور ایون بیفور مائی ہاؤس آئی واز ونڈرسٹرک کہ 4 اسکولوں کے بچے گزرتے ہیں وہاں سے، اور بلدیہ کا فلتھ ڈپو وہاں. تو دس پینس، اس کا تعلق نہ امریکہ سے ہے، نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے،
نہ تعلیم سے ہے، نہ رجت سے ہے، نہ کمیونزم سے ہے، نہ سوشلزم سے ہے، اس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے، ذات سے۔ Do we have this sense of being clean or not? Do we believe in our God or not? کہ ہم اتنی سی زحمت بھی قبول نہیں کرتے، اتنی سی زحمت بھی کہ تھوڑا سا جو معیار ایک انسانی شرف ہے، انسانی عزت ہے، ان کی مثالیں جو فضول ہیں. They are very dirty. I've seen their dirt. I've seen their dirt. آپ یقین کریں جس جہاز میں 200 انگریز بیٹھا ہو بو سے بھرا ہو، انتہائی تیز بدبو، اور اوپر سے جب وہ خوراک کھل جاتی ہے نا اس کے بعد اس میں بیٹھنا محال ہو. But our people lose their sense of smell there. بہت سارے یہاں سے جا کر اپنا احساس بوئی بھول جاتے ہیں، ان کو تو کوئی عجیب چیز نہیں لگتی. ہو سکتا ہے میں بھی سال 1.5 سال رہتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا. وہ ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا سور کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ میں کہا اس کو چھوڑو تم کیا چاہتے ہو؟ کہتے جی کبھی کھا لوں کہ نہ کھاؤں؟ میں کہا کھا لو. مجھے کہتا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے کھا لوں؟ میں کہا ہاں کھا لو. کہتا ہے مگر مذہب میں حرام نہیں کیا. تمہیں مذہب سے کیا؟ کہتا اللہ نے منع نہیں کیا. میں کہا یار اگر اللہ سے زیادہ محبت ہے تو نہ کھاؤ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نہ کھاؤ، اور اگر نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہارا سور کیا اور کتا بلا کیا، آخر اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جب تک بنیادی طور پر ہمارے ہر فرد کے اندر شعور ذات خداوند نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک اس دین کا دعویٰ غلط ہے. وہ بات میں ضمنی بات آ گئی، وہ آپ کا سوال کا میں جواب دے چکا تھا اس لیے آگے دیکھیں. ایک انگریزی شاعر تھا براؤننگ، اس نے عمر خیام کی رباعیات جو ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا. اس میں ایک جگہ وہ کہتا ہے God is on heaven and all is right in the world. تو میرا اگلا سوال جو ہے کیا اللہ تعالیٰ، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ تفکر آپ نہیں کرتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے بنا ہوا وہ روز کا روز وہ آرڈر پر آج چلتا ہے، یا کہ ایک دفعہ کن فیکون کہہ دیا تو وہ چل رہا ہے؟ جہاں میں اب جواب مختصر کروں گا کہ سوال صرف آپ ہی کر رہے ہیں. اصل میں اگر تھوڑا سا قرآن حکیم آپ دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ پہلے ایک ماسٹر پلان تیار کی گئی. ماسٹر پلان کا نام رکھا لوح محفوظ. اس میں کائنات بنانے سے پہلے آسمان زمین سارے نقشے، جو کچھ ہونا تھا نہیں ہونا تھا، جو ڈیزائن تھا، جو کنسٹرکشن سی، ساری کی ساری اس ماسٹر پلان میں رکھ دی اور کہا کہ ایسی کوئی ذرہ، ایسی کوئی حقیقت، ایسا کوئی پتا، ایسا کوئی پہاڑ، ایسا کوئی دریا نہیں کہ جس کا ذکر اور جس کا نقشہ اس کتاب میں محفوظ نہیں، الا فی کتاب مبین. اس کتاب میں ہم نے اسے لکھ لیا. حتیٰ کہ قرآن بھی لوح محفوظ میں رکھ لیا کہ ہمارے اس پورے اسکیم آف تھاٹ کو رول کرنے کی جو پروگرامنگ ہے، جو لاز ہوں گے وہ قرآن ہے، اور قرآن بھی لوح محفوظ میں رکھ لیا. پھر کہا کن فیکون، پھر کہا کن کہ چل اب اسکیم کا اجرا ہو جائے. اور تب سے یہ اسکیم چلتی چلی آ رہی ہے. اور جیسے اقبال نے کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو ہر انسیڈنٹ کے ساتھ کن فیکون، ہر چیز میں بنیاد تو اٹس اے اسٹارٹ آف. گو ہیڈ اسٹارٹ آف. کن فیکون کا مطلب ہے گو ہیڈ اینڈ اٹ اسٹارٹڈ آف. اٹ اسٹارٹڈ آف، اٹ اسٹارٹس آف. ابھی چل رہی ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تقدیر عالم لکھ کر 50,000 سال پہلے اس دنیا کو تخلیق کر فارغ ہو چکا. سارے کچھ ڈیٹیلز. اور ویسے اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو آپ بھی اپنی عمارات کے کبھی ماسٹر پلان نہ بناتے. اسی کی دوئی انسٹنکٹ ہے جو بندے میں کام کرتی ہے، اور اسی کے طریقہ کار پہ بندہ کام کرتا ہے. یہ علیحدہ ناشکر گزاری ہے کہ آپ اسے اپنا سمجھیں.
زمانہ صاحب تو سام پورو ہو دانشوار ہے ہمارے واقعہ چاہتا بھائی اسی جماعت گھر بیٹھے تھوڑی صورت تبدیل کر دیا اور تھوڑی جگہ اور لوگ لے آؤ تو یہ جہاناج پیدا کر دیا کہ تھی کوئی خبر نہیں کیا احسان سے جا کسی ہو جانے کی تکلیف ہو سکتی اسی انسانوں کے بارے میں کہنا کہ جماعت گھر بیٹھے تھوڑی اے اصل پاس اے واقعہ پاس ہوتے اے واقعہ اس طرح ہے قرآن حکیم اس طرح ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تمہیں مٹا کر تم ناشکر گزار لوگوں کو مٹا کر ہم کوئی اور مخلوق پیدا کر اور وہ ہمیں یاد کرتے اور ہمارا ذکر کرتے میں عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ کو ایسے جہانوں میں پیدا کرتے جس کا تمہیں علم نہ ہو جی وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس ویلے پرانے زمانے دے یہود اور دوسرے اہل قبائل سرکشی کرتے سن اس ویلے یہ آیت اتری اور تمام اصحاب رسول متفق کہ اے قرآن دی آیت ہے اے اصحاب رسول تے اترے کہ پرانے زمانے لوگ جس طرح کونو قرادتن خاصین ایک سزا کئیانو خنازیر بدلیا کئیانو کونو بندراں بدلتا ایون